ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، لیلۃ القدر کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، والروح فیہا، اس رات ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، اور روح الامین بھی یوں جادو کہتے ہیں کہ اس میں کون سی مثال ہے؟ ایجاز حذف ہے، ایجاز کسر ہے، اتناب ہے، لا احد منہا، تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا تھرڈ کے اتناب۔ جی بتائیے گا کہ اتناب کی ڈیفینیشن کیا کی تھی ہم نے بلاغت میں؟ ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، تو ملائکہ میں روح الامین بھی آلریڈی شامل ہے، لیکن روح الامین کو، جبریل امین کو الگ سے ذکر کیا گیا، تو اتناب کہتے ہیں زیادت اللفظ علی المعنی، کہ الفاظ کو زیادہ کیا جاتا ہے معانی پر۔ ملائکہ کہنے سے بھی بات جو ہے وہ مکمل ہو چکی تھی، لیکن روح الامین کو، والروح، اس کو سیپریٹ الگ ذکر کیا گیا ہے، تو یہ اتناب کہلاتا ہے۔ اس کا تھرڈ آپشن کریکٹ ہوگا۔ اور اسی طرح اس کی اور بھی اگزامپل ہے کہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سر وسلم تو کی، کیا اس میں تاکید ہو سکتی ہے پھر؟ کیا ہو سکتا ہے؟ تاکید، کیونکہ اس کو الگ سے دوبارہ ذکر کیا گیا ہے۔ جی تاکید آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اس کی ڈیفینیشن جو ہے بلاغت کے حوالے سے وہ آپ یہی کریں گے کہ زیادت اللفظ علی المعنی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں کے علاوہ بھی اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، تو یا پھر اللہم اغفر لی حینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بھی اتناب کی اگزامپل ہوں گی کہ ہر چیز کو جو ہے وہ الگ سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ الوعد الحق من روایات، وعد الحق جو ہے یہ روایات ہیں، کس کی تصنیف ہے؟ حق کے وعدے، تو یہ ہے طٰہٰ حسین، جب سچے وعدے، تو یہ طٰہٰ حسین کی بک ہے، اس کا 4 آپشن کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ وَإِنِّي وَإِن كُنتُ الْأَخِيرَ زَمَانَهُ لَاتٍ بِمَا لَمْ تَسْتَطِعْهِ الْأَوَائِلُ، کہتا ہے کہ اگرچہ میں آخری زمانے میں آیا ہوں، اخیر زمانے میں، لَاتٍ بِمَا لَمْ تَسْتَطِعْهِ الْأَوَائِلُ، لیکن میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو پہلے نہیں لا سکے۔ یہ کس کا قول ہے جی؟ یہ کس کا شعر ہے؟ تو یہ ابو العلا المؤری کا کہنا ہے۔ ابو العلا المؤری کا کہنا ہے کہ میں اگرچہ آخری زمانہ میں، اخیر زمانے میں آیا ہوں، لیکن میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو مجھ سے پہلے شعراء نہیں لے کر آئے۔ تو یہ ابو العلا المؤری نے کہا تھا۔ اور اس میں ایک واقعہ بھی ہے BA کی بک میں جو لکھا ہوا ہے کہ جب اس نے یہ شعر کہا تو اس کے گھر پر، اپنے گھر سے نہیں نکلا کرتا تھا، تو بچوں کو پڑھاتا اور گھر میں ہی اپنا تعلیم و تربیت کا سارا سلسلہ اس کا تھا۔ تو ایک وفد کہتے ہیں عربوں کا آیا، اس میں ایک بچہ تھا، اس نے اس کا یہ شعر جو ہے جب اس کو سنایا مورری کو، اس نے کہا کہ یہ آپ کا شعر ہے، تو اس نے کہا کہ جی میرا ہی، میں نے ہی یہ کہا ہے۔ تو اس نے کہا ہے کہ آپ کا کہنا ہے کہ جو پہلے شعراء جو بات یا کلام نہیں لا سکے میں وہ لے کر آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ عربی حروف جو ہیں وہ 29 ہیں ٹوٹل، تو آپ ایسا کریں کہ ان میں کسی کا اضافہ کر دیں، کہ جو بھی شاعری ہوگی وہ انہی حروف میں کی ہے انہوں نے، آپ نے بھی انہی حروف میں شاعری کی ہے، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں وہ چیز لے کے آیا ہوں جو دوسرے شعراء نہیں لا سکے، تو آپ ایسا کریں کسی الفاظ کا 29 سے 30 یا 31 حروف کو کر دیں۔ تو مؤری جو ہے وہ خاموش ہو گیا، پھر اس نے اس کا جواب کوئی نہیں دیا۔ باقی جو ہے اس کا ابو العلا مؤری کا ہے شعر، سیکنڈ آپشن کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے من نظم قصیدۃ البردہ، قصیدۃ البردہ یہ کس نے تصنیف کیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کعب بن زہیر، فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا جی۔ اور اس کو کیا کہا جاتا ہے اس قصیدے کو؟ بانسوات۔ جی قصیدہ بانت سعاد، اس کا دوسرا نام قصیدۃ البردہ کا جو کعب بن زہیر نے لکھا ہے اس کا بانت سعاد ہے، اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا۔
جی شعر یاد ہے کسی کو اس احمد کا؟ شوقی کا جو جی دیکھیں اس میں آپشن میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپشن میں احمد شوقی کا نام نہیں لکھا ہوا. نہیں، میں وہ یہ نہ پوچھ رہا ہوں کہ ان کے نام کے ساتھ نہج البردہ آتا ہے، نہج جی کا کیا معنی کہ قصیدہ بردہ کی طرز پہ؟ جی وہ نہج وہ البردہ اور ہے ناج البردا. یہ مثلا وہ قصیدۃ البردہ ہے وہ دوسرا امام شرف الدین بصیری کا، تو اس میں امام شرف الدین بصیری کا نام نہیں ہے. ٹھیک. جی تو سب سے پہلے جو لکھا گیا تھا قصیدۃ البردہ وہ حضرت کعب بن زہیر نے لکھا تھا. جی یاد ہے کسی کو شعر اس کے حوالے سے، قصیدہ بانہ سواد میں سے کوئی کسی کو؟ اس میں سے یاد کیجئے لازمی، اس کا فرسٹ جو ہے وہ یاد کر لیں، جہاں کوئی اس میں سے کوئی بھی ایک آدھا شعر جو ہے وہ لازمی یاد کیجئے. اس کے بعد ہے من المحسنات المعنویہ، محسنات معنویہ میں سے ہے جی کون؟ اقتباس ہے، اجاز ہے، توریہ ہے، لا احد منہا. تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا التوریہ. اقتباس کا تعلق محسنات لفظیہ سے ہے، اجاز علم المعانی میں سے ہے، اور التوریہ جو ہے یہ محسنات معنویہ میں سے ہے. جب متکلم جو ہے اذا ذکر المتکلم لفظین، جب ایک لفظ جو ہے وہ ادا کرے گا، لہو معنیین، اس کے دو معنی ہوں گے لفظ کے، قریب ظاہر غیر مراد و بعید خفی ہوا مراد، کہ جو اس کا قریبی معنی ہوگا جو ظاہر ہوگا وہ مراد نہیں ہوگا، اور جو خفی ہوگا چھپا ہوا ہوگا بعید وہ اس کی مراد ہوگا. تو اس کو توریہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی متکلم کوئی بات کرے گا تو وہ جو بھی کلام کر رہا ہے، جو لفظ ادا کرے گا کلمہ، اس کے دو معنی ہوں گے، جو قریبی اور ظاہر مراد ہے وہ اس کی مراد نہ ہو، جو بعید اور مخفی ہے وہ اس کی مراد ہو. تو اس کے بلاغت میں توریہ کہا جاتا ہے، اور یہ محسنات معنویہ میں سے ہے. محسنات لفظیہ کتنے ہیں جی؟ مواقیت للناس والحج یوجد فیہا اسلوب الحکیم حسن تعلیل التوریہ لا احد منہا. آیا مبارکہ ہے اور اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کس کی مثال ہے؟ اسلوب الحکیم ہے، اس میں حسن تعلیل ہے، توریہ ہے، لا احد منہا. تو اس کا فرسٹ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ اسلوب الحکیم. جی کیا ڈیفینیشن کی تھی ہم نے اسلوب الحکیم؟ سر جب کوئی بات پوچھی جائے تو وہ اس کے جواب یعنی کہ اس جو سوچ رہا ہے اس کے مطابق وہ جواب نہیں ہوتا، یعنی وہ اور بات شروع کر دی جاتی ہے اگلی مخاطب کے دماغ میں کچھ اور ہوتا ہے اور جو بولنے متکلم ہے اس کے دماغ میں کچھ اور ہے، حکمت سے جی جواب دے دیتا ہے. یا تو وہ اس کو سوال ہی سوال کے بدلے سوال کر دیتا ہے، یا کوئی اور سائڈ پہ اس کا یعنی توجہ اور دوسری سائڈ پہ وہ لگا دیتے ہیں. ساتھ جی دیتا دوسرے لفظوں میں اسلوب الحکیم یہ بھی ہے کہ جب مخاطب سے کوئی چیز پوچھی جاتی ہے تو مخاطب اس سے سوال کرنے والے سے سوال کرتا ہے اور اس کی توجہ اس طرف دلاتا ہے کہ مقصد کیا ہے کہ تم نے اصل میں یہ جو سوال تم کر رہی ہو نا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ پوچھنا چاہیے تھا تمہیں. تو اس کی توجہ جو ہے اصل سوال کی طرف جو ہے وہ ہے، ہٹا دی مخاطب وہ کر دیتا ہے. گزار. تو اس لیے اسے اسلوب الحکیم کہا جاتا ہے. تو اس میں اسلوب الحکیم جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد ہے کتاب البیان والتبیین للجاحظ. موضوع اس کا موضوع کیا ہے جی؟ تو اس کا موضوع بتا رہے ہیں اللغۃ البلاغہ. لغت البلاغہ اس کا موضوع ہے. جی کتنی نو بیان کی گئی ہیں؟ اس میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کتاب میں کتنی نو بیان کی ہیں اس نے، جاحظ نے؟ تو نوائی جی نوعین. پہلی جو ہے وہ بیان ہے، مثلا اس میں شاعری ہے، خطابت ہے، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. نہیں وہ شاید چلی جائے گی پہلے. تو پہلی چیز جو ہے وہ بیان ہے. سر کتنے اقسام بیان کی گئی ہے؟ دو، نوعین،
دو اقسام بیان کی گئی ہیں. دیکھیں نا الفاظ سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے. ایک تو بیان ہے، دوسرا ہے تبیین. بیان سے مراد اس میں شاعری اور خطابت، یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں بیان میں جو بھی آپ بات کر رہے ہیں. اور تبیین سے مراد جو دوسری نوع ہے، اس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا اسلوب کیا ہوگا، منہج کیا ہے. مثلا لفظ پرناؤنس کیسے کریں گا، ووکل سسٹم کیا ہے، اس کا تلفظ کیا ہے، وہ لفظ کہاں سے ادا ہوتا ہے. اور خطابت آپ کریں گے تو اس کا اتار چڑھاؤ جو ہے، اس کی ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے. اسی طرح شاعری ہے تو اس کے اسلوب بیان کیے گئے ہیں. ایک تو اوورال شاعری ہے، خطابت ہے، اس کے بارے میں بحث کی گئی ہے. اور دوسرا کہ شاعری کرنی کیسے ہے، خطابت کیسے کی جائے گی، یہ ساری چیزیں. تو دوسرا تبیین. تو اس کا یہ دو انواع بیان کی گئی ہیں اس میں. اور اس کا ٹاپک جو ہے لغت البلاغہ. 4 آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. اور ایک وہ اور بھی MCQs اس میں شامل کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ بیان و تبیین جو ہے، جو عربی ادب کے جو 4 مشہور کتابیں ہیں، مصادر ہیں لٹریچر کی، اس میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے بیان و تبیین کا. التشبیہ الذی یحذف منہ وجہ الشبہ یسمى، وہ تشبیہ جس میں وجہ شبہ جو ہے وہ حذف کی گئی ہو، وہ کہلاتی ہے جی مجمل. اور جس میں وجہ شبہ جو ہے وہ بیان کی گئی ہو، وہ کون سی کہلاتی ہے جی؟ مفصل. فصل تے موقع مفصل اور مجمل دو آپس میں آئیں گے نا سامنے. اور جس میں ادات تشبیہ جو ہے حذف ہو، بلیغ نہیں بلیغ، نہیں نہیں بلیغ. سوری موقت. موقت کہلاتی ہے. ادات تشبیہ جس میں حذف ہو مؤکد کہلاتی ہے. اور جس میں ادات تشبیہ ذکر کیا گیا وہ کون سی ہوتی ہے؟ مرسل. جی تشبیہ المرسل ہوگی. اور جس میں دونوں حذف ہوں، وجہ شبہ بھی اور دوسرا ادات تشبیہ بھی. وہ بلیغ. جی نیکسٹ دیکھیں، ایک اور اگزامپل آ رہی ہے. فی بیت امراء القیس، امراء القیس کا جو شعر ہے کہ ولیل کموج البحر ارخا سدولہ علی بانواع الہموم لیبتلی. اس میں پوچھا جا رہا ہے جی کہ تشبیہ کی کون سی قسم بیان کی گئی ہے. تشبیہ ضمنی ہے، تشبیہ المقلوب ہے، تشبیہ تمثیل لا احد منہا. تو اس میں تشبیہ تمثیل ذکر کی گئی ہے. جی تشبیہ تمثیل کون سی ہوتی ہے؟ کسی چیز سے نسبت دی جائے، جیسے رات کو اس کی لہروں، سمندر کی لہروں سے تشبیہ دی گئی ہے. تو یہ تو پھر ادات ہو جائے گی. دوسری تشبیہ مرسل کاف، اس میں آ نہیں گیا ادات تشبیہ. تشبیہ تمثیل وہ ہوتی ہے جس میں جو ہے مشبہ بھی ایک ہو، اور جو تشبیہ جس کے ساتھ دی جا رہی وہ زیادہ تعداد میں ہو. جیسے کہ ہم کہیں کہ انگور کا خوشہ ہے، اب وہ اس کے ساتھ اگر تشبیہ جا رہی تو اس میں بہت سارے انگور ہو سکتے ہیں. اسی طرح دریا کے ساتھ یا اس کے غموں کے ساتھ جیسے دی گئی ہے تو یہ زیادہ تعداد میں. جی ویسی تشبیہ ہوتی ہے کہ جس میں وجہ تشبیہ جو ہے، وجہ شبہ وہ متعدد بار ذکر کیا گیا ہو، یا زیادہ ذکر کیا گیا ہو، اس کو تشبیہ تمثیل کہتے ہیں. اس میں دیکھیں تشبیہ کون سی ہے، مشبہ کون سا ہے اور مشبہ بھی کون سا ہے. لیل. جی لیل کیا ہے؟ لیل مشبہ اور موجل جو ہے مشبہ بھی، اور ہموم جو ہے یہ مشبہ. ادات تشبیہ. رات جو ہے لیل یہ مشبہ ہے، اور موج البحر یہ مشبہ بھی ہے. کاف جو ہے وہ حرف تشبیہ ہے. ادات تشبیہ ہوں گے. اور یہ ہموم بھی سر مشبہ بھی ہوں گے. کون سے؟ انواع الہموم، جو انواع الہموم اس کے مختلف قسم کے غم ہیں، یہاں پہ یہ ترجمہ اس جی اس میں ہے کہ ارخا سدولہ، کہ اس نے مجھ پر پھینکے ہیں. کس نے؟ رات نے. ٹھیک ہے، تو ارخا سدولہ اور علیہ بانواع الہموم لیبتلی، یہ جتنے بھی ہے نا
یہ آ رہے ہیں وجہ شب. وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ رات جو ہے وہ باہر کی طرح ہے، مانند ہے اس کی موجوں کی طرح ہے. وجہ کیا ہے، کیوں ہے جی؟ ارخا سدولہ، اس نے کہتا ہے کہ ڈول جو ہے وہ مجھ پر گرائے ہیں مصیبتوں کے، علیہ بانواع الہموم لیبتلی، غم اور جتنے بھی طرح مختلف طرح کے غم تھے، مصائب تھے، وہ مجھ پر لے کے آیا ہے. جیسے لہر آتی ہے تو وہ اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، وہ لے کے آتی ہے انسان باہر سمندر سے. تو اسی طرح کہتا ہے کہ جب رات آئی ہے تو رات کی تاریکی بھی مجھ پر بہت سے مصائب لے کر آئی ہے. تو وجہ شب جو ہے نا اس میں وہ متعدد بار جو 2-3 ذکر کی گیا، رخا سدولہ علیہ بانواع الہموم لیبتلی. تو تشبیہ تمثیل کہتے ہیں اس کو. جسٹ یاد کرنے کے لیے آپ سمجھ لیں کہ تشبیہ تمثیل وہ ہوتی ہے کہ جس میں وجہ شب جو ہے متعدد بار ذکر کی جائے. اس کے بعد ہے کہ اذا کان اللفظ الذی جرت فیہ الاستعارہ اسما جامدا تکون، کہ وہ استعارہ جس میں الذی جو لفظ جو ہے وہ اس میں جامد ہو، تو وہ استعارہ کون سا کہلاتا جیسے ہے؟ ہاں جی استعارہ اصلیہ، جیسے فرسن آپ نے بتایا تھا کہ اس سے اور لفظ نہیں بنائے جا سکتے. جی، کہ یا پھر قلم، جبل، تو اس طرح کے اگر الفاظ استعارہ میں آ جائیں اس میں جامد، تو اس جسے دیگر جو ہے کلمات نہ بنائے جا سکے، اس میں جامد ہو، تو اس کو جس استعارہ میں وہ استعمال ہوگا اسے استعارہ اصلیہ کہتے ہیں. اور تشبیہ اور استعارہ میں فرق یہ ہے کہ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بھی دونوں ذکر کیے جاتے ہیں. مشبہ اور مشبہ بھی دونوں ذکر کیے جاتے ہیں. استعارہ میں جو ہے ایک جو اس کی طرف ہے وہ حذف کی جاتی ہے. مثلا انڈائریکٹ اسے ہی وہی لفظ دے دیا جاتا ہے. جی اور اس میں میرا یہ ہے شیر آ گیا. جی، اگر کہتے ہیں نا کہ مثلا میرا بیٹا شیر کی مانند ہے، جو مثلا میرا بیٹا شیر ہے، تو بیٹا بھی ہے ایک طرف اور دوسرا اس کو شیر سے تشبیہ دی جا رہی ہے، وہ مشبہ ہے اور مشبہ بھی شیر ہوگا. اور اس کو کہنے کی بجائے کہہ دیں کہ میرا شیر آ رہا ہے، تو آپ نے مشبہ بھی کو حذف کر دیا اور دوسرے کو ڈائریکٹ جو ہے وہ مشبہ بھی کو بنا لیا جی کہ کس شیر کی آمد ہے. تو یہ کیا ہوگا، یہ بھی استعارہ ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ استعارہ جو ہے وہ تشبیہ سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے. تشبیہ کی نسبت استعارہ میں زیادہ بلاغت پائی جاتی ہے، بلیغ ہوتا ہے وہ. آپ دیکھیں نا، بیٹے کو اگر شیر سے تشبیہ دی جا رہی ہے تو بیٹا ایک طرف ہے، دوسری طرف شیر ہے، تو دونوں میں تشبیہ دی جا رہی ہے، تو بلاغت تو ہے اس میں بھی. تو لیکن اگر اس کو ڈائریکٹ جو شیر کہہ دیا جائے، اس میں تو اس کا وصف بتا رہی ہے نا، اور جی جب شیر کہہ رہی ہے ڈائریکٹ تو پھر تو ساری خوبیاں اس میں جی وہ اس ڈائریکٹ میں ہی ہوگی. ڈال تو دی. اس لیے استعارہ جو ہے نا وہ تشبیہ سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے. تو وہ استعارہ کہ جس میں لفظ جو ہے وہ اس میں جامد استعمال کیا گیا ہو، آیا ہو، تو وہ استعارہ اصلیہ کہلاتا ہے. اس کے بعد ہے کہ تنقسم الکنایہ بے اعتبار المکنہ انہ الہ، کہ کنایہ جو ہے مکنہ کے اعتبار سے کتنی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے. تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا ثلاثۃ اقسام، کہ استعارہ جو ہے وہ 3 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے. کنایہ کنایہ اصل میں کہتے ہیں اشارہ کرنے کو، کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے نا، اسے کنایہ کہتے ہیں. جیسے کہتے ہیں ہم کنایہ. سر یہ پیج چینج ہو گیا شاید. جی وہ نا پکچر بنانے میں شاید کوئی ہو گیا اس کا ایشو، کلیئر نہیں آیا پکچر بنی. بک سے دیکھ لیجئے گا اس کے پیج نمبر، جب میں دوبارہ پکچر سینڈ کر دوں گا اس کی. تو کنایہ کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ اشاروں کنایوں میں بات کرنا، اشارے میں بات کرنا. تو اس کی مثال یہ ہوگی جیسے کہا جاتا ہے، کسی کے بارے میں کہا جائے کہ فلان کثیر الرماد، کہ فلاں جو ہے وہ بہت خاک والا ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اسے کنایہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اصل معنی بھی لے سکتے ہیں اور مجازی معنی بھی، دونوں معنی لے سکتے ہیں، حقیقی معنی بھی اور مجازی معنی بھی.
اور اگر یہ کہیں کہ فلان کثیر الرمادی کہ وہ بہت زیادہ خاک والا ہے. سر جو اسکرین شو ہو رہی ہے 17 پیج پڑھا رہے ہیں آپ؟ پہلے اور نہیں تھا کوئی پیج، یہ اور یہ چینج ہو گیا، اس سے نیکسٹ پیج پہ آ گئے ہیں. 17 پیج ہے جی اس سے نیکسٹ پیج پہ آ گئے ہیں ہم، نیکسٹ پہ. ٹھیک ہے سر. تو کنایہ میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ اس کا کنایہ سے مراد یہ ہے کہ وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا آپ اصل معنی بھی لے سکیں، حقیقی معنی بھی لیں تب بھی ٹھیک ہے، مجازی معنی لیں تب بھی ٹھیک ہے. جیسے اگزامپل ہے کہ فلان کثیر الرماد، کہ فلاں شخص بہت زیادہ خاک والا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں گے تو اس سے مراد بھی ٹھیک ہے، مثلا ہو سکتا ہے کہ اس. اور اگر دوسرے لفظوں میں اصل میں کنایہ یہ ہے کہ وہ کھانا لوگوں کو کھلاتا ہے یا لوگوں کا دعوت کرتا ہے، اور اس کو دعوت کرنے کے لیے، کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو وہ لکڑیوں کا استعمال کرتا ہے، زیادہ آگ جلاتا ہے. تو اس لیے کسی کی سخاوت کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فلان کثیر الرماد. تو کنایہ جو ہے یہ مثلا اشارہ ہوگا، ایک کنایے میں بات کرنا. تو اگر یہ معنی بھی لیا جائے تو یہ بھی درست ہوگا. تو اس کی 3 اقسام کہتے ہوتی ہیں کنایہ کی. ایک تو ہوتا ہے کہتے ہیں کہ یہ صفت سے ہوتا ہے، دوسرا موصوف، اور کبھی جو ہے یہ نسبت سے، کوئی چیز کو نسبت دی جاتی ہے، کبھی صفت ہے اور کبھی موصوف. تو کنایہ کی یہ پوچھا گیا کہ کتنی اقسام ہوتی ہیں، تو 3 اقسام ہوتی ہیں، 3 اقسام. اور اس کے بعد ہے کم عدد تفعیلات فی بحر المدید. بحر مدید میں پوچھا جا رہا ہے جی کتنی تفعیلات ہوتی ہیں، تو اس کا کریکٹ آپشن ہے کہ 6 تفعیلات ہوتی ہیں بحر مدید میں. اس کے بعد ایک ترتیب پوچھی گئی ہے کہ ترتیب الصحیح للکلمات الآتیہ حسب وردہ فی المعجم لسان العرب، کہ لسان العرب میں جو کلمات جو ذیل میں دیے گئے ان کی صحیح ترتیب کیا ہوگی. تو اس کا دوسرا آپشن یہ کریکٹ ہے کہ مؤمن ہے، بیدہ و شاید کہ کیا ہے اس کا اعتمارہ اور تناصر، یہ اس کو دیکھ لیجئے گا. اس طرح کا جو ہے نا لینتھی وغیرہ مثلا آپشن جس میں زیادہ ہوں، لینتھی ہو، کو 7-8 لائنوں پہ ایک ہی کویسچن چلا جائے، اس کو جو ہے وہ اوائڈ کرتے ہیں، لکھتے نہیں ہیں پیپر میں. مختصر ہو اور جامع ہو، وہ ایم سی کیوز اس کو لے کے آتے ہیں پیپر میں، جو مختصر ہو اور جامع ہو. اس کے بعد ہے اذا کان فی تفعیلات البحور حرفان متحرکان بینہما ساکن یسمى، کہ جب تفعیلات بحور کی جو تفعیلات ہیں ان میں حرفان متحرکان 2 حروف متحرک ہوں، بینہما ساکن دونوں متحرک حروف کے درمیان ایک ساکن ہو، تو وہ کیا کہلاتا ہے جی؟ کیا کہلاتا ہے جی وہ حروف یا حرف جو ہے؟ سر مفروق فاصلے سے جن کے درمیان میں آ جائے وہ مفروق ہے، جو 2 اکٹھے ہیں وہ مقرون ہے. نہیں یہ نہیں ہوگا، پہلے تو یہ بتائے نا 3 سر حرف وطد ہیں مفروق کہلاتا ہے. جی. سر وطد مفروق جی وطد مفروق کہلاتا ہے. 3 حرفی ہے نا کلمہ، دیکھیں 2 تو متحرک ہیں اس کے، پہلا اور تیسرا سر جی متحرک ہے. یہ 597 کی سمجھ نہیں آئی، پلیز سمجھا دیں. کون سا؟ یہ لسان العرب کس چیز کی ترتیب ہے؟ یہ جو نیچے اس کا یہ کچھ option آیا. کلمات انہوں نے دیے ہوئے، کہتے ہیں کہ لسان العرب میں یہ ان کی ترتیب کیسے ہے، درست مثلا ترتیب کیسے ہے. تو الفاظ انہوں نے حروف دیے ہوئے کلمات ہیں 4-5 ہر آپشن میں. تو سیکنڈ پہ انہوں نے کریکٹ کیا ہوا کہ یہ مؤمن بیداء اعتمارہ تناصر. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا دوسرا. یعنی انہوں نے اپنی ڈکشنری میں یہ ترتیب دی ہوئی ہے. نہیں وہ مثلا ویسے انہوں نے لاجک پوچھا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مثلا الترتیب الصحیح للکلمات الآتیہ، یہ جو کلمات ہے نا ذیل میں ان کی کہتے ہیں صحیح ترتیب کون سی ہے، حسب جیسا کہ واردہ فی المعجم لسان العرب، کہتے ہیں کہ جیسا کہ لسان العرب کی ترتیب کے مطابق آپ نے بتانا ہے کہ ان کی ترتیب کیسے آئے گی، ان میں سے کون سی ترتیب درست ہوگی. تو پھر انہوں نے دوسرا آپشن بتایا ہوا کہ یہ لفظ جو ہے مؤمن بیداء اعتمارہ اور تناصر ہے شاید. جی تو بات کر رہے تھے کہ 2 مجموع وطد مجموع 2 وطد متحرک جب مفروق، اکٹھے آ جائیں.
سر مفروق جب پہلا اور تیسرا متحرک درمیان میں ساکن، جی تو وہ وطد مفروق کہلائے گا. مجموع جس میں دو اکٹھے متحرک آ جائیں، جی یعنی پہلے دو متحرک متحرک اور ہوں، آخری تیسرا جو ہے وہ ساکن ہو جی تو وہ وہ ساکن ہو، جی مجموع ہے. جی 3 حرفی ہوگا تو وہ وطد کہلائے گا. پھر وطد مفروق ہے یا مجرور. جی سر. فی ای حاضل بیت، یہ بیت جو ہے یہ کہتے ہیں کہ کس باہر میں لکھا گیا ہے. ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویاتیک بالاخبار من لم تزودی. تو اس کا کریکٹ آپشن ہے کہ طویل، بحر الطویل میں. پہلے بھی ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ بحر الطویل میں لکھا گیا ہے، اور یہ طرافت ابن العبد کے مولکے کا ایک شعر ہے، بیت ہے، اور بحر الطویل میں لکھا گیا ہے. اسی طرح امراء القیس کا جو ہے وہ بھی بحر الطویل میں ہے، زہیر کا بھی بحر الطویل میں ہے. نیکسٹ دیکھیں جی، مؤلف حدیث الاربعہ. میں سر یہ ایکسکیوز می سر، جی یہ بحر الطویل اور بسیط کی بھی اگر ڈیفینیشن کسی دن ڈسکس کر لیں، یا اس کو لکھ کے گروپ میں سینڈ کر دیں، یا آڈیو میں سینڈ کر دیں، اس طرح کوئی تھوڑا سا یہ 2-3 جو ہیں ان میں ذرا کنفیوژن ہے. اس میں دیکھیں علم العروض کا جو ہے نا، پہ آپ کے پاس ایم سی کیوز ہوں گے، اس کے علم العروض کے اس کے لاسٹ پیجز ہیں، لاسٹ پیجز علم العروض کے جب دیکھیں گے نا بک میں، تو وہاں یہ ساری بحث دی ہوئی ہے انہوں نے، وہاں سے اس کو یاد کر لیں. ہر ایک کا نا انہوں نے بتایا ہوا ہے. بحر الطویل کی کتنی تفیلات ہیں، تفیلات بھی ذکر کی گئی ہیں، بحر مدید کی ہیں، بحر رجز کی، وہ ساری وہاں سے ایک دفعہ جو یاد کر لیں. پہلی 3 انہوں نے ذکر کی گئی ہیں، پہلی 3 ہوں گی یا 4 ہوں گی، اسی پیٹرن پہ دوسری ہوں گی. اور اس کے بعد ہے مؤلف حدیث الاربعہ. یہ حدیث الاربعہ یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ طٰہٰ حسین کی تصنیف ہے. بدھ کے دن یہ کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور جو لیکچر ہے یہ ڈیلیور کیا کرتے، گفتگو ہوتی تھی ان کی، طٰہٰ حسین کی اور ان کے دوستوں کی. تو اس کو انہوں نے پھر جمع کر کے یہ کتاب شائع کی، حدیث الاربعہ، کہ بدھ کے دن کی جو گفتگو ہے جب آتے ہیں. تو طٰہٰ حسین اس کا کریکٹ آپشن ہوگا. اس کے بعد ہے جی نیکسٹ کویشچن ہے کہ من ہوا زعیم التیار رومانتکی فی شعر حدیث. شعر حدیث میں زعیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کویشچن نمبر ہمارے پاس ہے 601، اور بات کر رہے تھے کہ من ہوا زعیم التیار رومانتکی فی العصر الحدیث فی شعر الحدیث، کہ موجودہ شاعری میں رومانٹکی شاعری کرنے میں جو ان کے مؤسس ہیں وہ کون سے ہیں جی؟ اس کا کریکٹ آپشن ہے خلیل مطران. رومانتکی کے بارے میں کل بھی بات کر رہے تھے کہ رومانس سے مراد یا رومانتکی سے مراد وہ کریکٹر ہوتے ہیں جو ریئل لائف میں نہیں ہوتے، بلکہ شاعر یا ادیب جو ہے ان کو خود پکچرائز تخیلاتی ہیں جی. جی تو پکچرائز کرتا ہے اور ان کو کوئی نہ کوئی نام دیتا ہے خود ہی. تو جو تخیلاتی کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں آئے گا. تو اس کو خلیل مطران نے جو اصل شعر الحدیث ہے اس میں ایڈ کی ہے جی. تو اس کا کریکٹ آپشن خلیل مطران ہے، اور اسی کا لقب جو ہے وہ شاعر القطرین ہے، خلیل مطران کا ہی. کم عدد الحروف الحلقیہ. سر یہ رومانٹکی شاعری جو ہے اس وہ کا تو آئی آغاز تھی فرانس سے، اور یہ جو فرانس میں تھے، اور دوسری کلاسیکی کہاں سے بتایا تھا دوبارہ ریپیٹ وہ بھی کریں پلیز. اسی سے، وہ تو اس کے ہے نا کلاسیکی کہتے ہیں، جو آپ کے پہلے کے جو شعراء ہوتے ہیں نا پرانے، اسی کو کلاسیکی شاعری کہتے ہیں، جو ترتیب وائز آ رہے ہوتے ہیں ایک ہی منہج پہ، کلاسیکی کہتے ہیں اسے. روایتی کلاسی کو کہتے ہیں ہاں روایتی جی، شاعری. روایتی وہ مطلب کس علاقے سے وہ ان کا تعلق تھا، جیسے یعنی کہ کہاں کے شاعر جہاں جا کے تعلیم وغیرہ مکمل کی، یا وہ تو جیسے سارے یہ فرانس والوں کا اثر تھا اس پہ. جی تو رومانسی یہاں سے تھا نا، قصہ رومانسیہ، اور یہ شاعری ہے جو رومانس کی، یہ وہاں سے فرانس سے ہے. اور جو کلاسیکی ہے وہ تو اس کی روایتی شاعری تھی عربوں کی، اور اس کو صرف جو ہے چینج کیا تھا تھوڑا سا محمود سامی نے.
اسی روایت کی طرف لوٹا دیا تھا دوبارہ. جب یہ متاثر ہو کے اس طرح کی شاعری کرنا شروع کی تھی نا انہوں نے، اصل شاعری سے ہٹ گئے تھے، تو پھر محمود سامی کو اسی لیے من ہوا رائد احیاء شعر العربی اس کو لقب دیا گیا کہ اس نے دوبارہ اسی کلاسیکی شاعری کو، روایتی شاعری کو جو رواج دیا تھا. سر یہ لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ زعیم العیاق زعیم التیار رومانتکی. اس کے بعد حروف حلقیہ کا پوچھا جا رہا ہے جی کتنے ہیں حروف حلقیہ. تو یہ ہم نے کیے تھے پہلے کہ 6 حروف ہیں جی حروف حلقیہ. حمزہ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر زعیم التیار کا مطلب کیا ہے؟ زعیم جو ہے یہ اس کو کیا کہتے ہیں، مؤسس جسے رائد بھی ہم کہتے ہیں، لیڈر. لیڈر کو. تیار. جی اس کو دیکھیں جی اس کا کیا آ رہا ہے. اس کے بعد ہے جی کہ حروف حلقیہ کا پوچھا جا رہا ہے کتنے ہیں. تو حروف حلقیہ جو ہیں یہ 6 ہیں ٹوٹل جو حلق سے ادا ہوتے ہیں حروف. اس کا 6 نمبر کریکٹ ہوگا. ما عاصمۃ الامارات العربیہ المتحدہ. امارات العربیہ المتحدہ کا کیپٹل کون سا ہے جی؟ ما عاصمۃ الامارات العربیہ المتحدہ یہ ابو ظہبی ہے جی. تو ٹوٹل اس میں 7 ریاستیں شامل ہیں اس میں، جسے ہم دبئی کہتے ہیں. تو اس کا کیپٹل جو ہے اصل میں یہ ابو ظہبی ہے. متحدہ عرب امارات جسے کہتے ہیں یہ اس میں ابو ظہبی اس کا کیپٹل سٹی ہے. پلیز مائک آف کیجیے اپنے. ابو ظہبی اس کا کیپٹل سٹی ہے. دبئی، شارجہ، راس الخیمہ یہ 4 یہ ہیں اور 3 ان کے علاوہ ہیں. تو ٹوٹل جو ہے یہ 7 ریاستیں ہیں اس میں. من القائل یہ کس نے کہا ہے کہ تو یرنا انا کلیل عدیدنا فقلت لها ان الکرام کلیل. السلام علیکم سر، یہ کون کون سی ریاستیں ہیں اس میں؟ یہ 4 انہوں نے ذکر کی ہوئی گئی ہیں، 3 اس کے علاوہ ہیں. ٹوٹل یہ کس نے کہا تھا جی؟ اس کا قمر بن کلثوم احمد بھی ہے یا کہ اسماعیل المعری ہے. تو اس کا 3rd آپشن یہ کریکٹ ہوگا. اسماعیل نے یہ کہا ہے 3را آپشن اس کا. تلاوت القرآن الکریم بِإِعْطَاءِ كُلِّ حرف حقہ مخرجا وصفتا وحرکتا تسمى. کیا کہلاتا ہے جی ہر قرآن پاک کے تلاوت کرنا، بِإِعْطَاءِ كُلِّ حرف حقہ ہر حرف کو اس کا حق ادا کرنا، مخرج کے حساب سے، صفت اور تجوید. ہاں جی تو یہ تجوید کہلاتا ہے جی. الالف الساکنہ المفتوح ما قبلها والواو الساکنہ المضموم ما قبلها والیاء الساکنہ المکسور ما قبلها یسمى یا ہی کیا کہلاتے ہیں جی؟ الف ساکن، المفتوح ما قبلها، واو ساکن اور اس سے پہلے جو ہے مضموم ہو، اور یا ساکنہ سے پہلے مکسور کسرہ ہو. تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ پہلا حرف جو ہے وہ مکسور ہو. حروف جی حروف جوفیہ کہلاتے ہیں. حروف جوفیہ یا حروف جوفیہ. کہتے ہیں کہ ہنا کا سر اس کا جو ہے وہ لیڈر ہی ہے رہنما، یعنی جو چیز کسی بھی چیز کا علم جو اس کی گہرائی تک جانتا ہو. ٹھیک رہنما، ہے. لیڈر، زعیم و تیار رومانتکی. قوم کا. جس کو کسی بھی علم میں مہارت حاصل ہو، جو گہری نظر رکھتا ہو. اس کے بعد ہے کہ ہنا کا محسن البدی ان فی قولہ. صحیح ڈیفینیشن کس کی بولی ہے ابھی جو گیا؟ وہ حروف جوفیہ کی ڈیفینیشن تھی. حروف جوفیہ کس کی؟ وہ الگ چیز ہے، وہ گزر چکا ہے. وہ زعیم و تیار رومانتکی کی بات کر رہے تھے. زعیم کہتے ہیں لیڈر کو، اور تیار رومانتکی سے مراد کہ وہ لیڈر جو کسی بھی چیز میں گہرائی کے ساتھ کسی کا مطالعہ کرے، جو ماہر ہوتا ہے کسی چیز کی. نیکسٹ دیکھیں جی 607 نمبر ایم سی کیوز ہے کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ. ہوا کہتے ہیں کہ اس میں آیا مبارکہ میں کیا بیان ہوا ہے؟ توافق ہے، جناس ہے، مقابلہ ہے یا کہ سجا ہے؟
تو کیا بیان ہوا ہے جی؟ جناس جی جناس ہے. اور کون سا جناس تام ہے یا جناس غیر تام ہوگا؟ تام جناب سے تام تام جی، کہ دونوں میں حروف جو ہے وہ الساء اور دوسری جو ہے غیر الساء، دونوں پہ ساء کا لفظ. پہلے سے مراد جو ہے قیامت ہے اور دوسرے سے مراد ساء سے مراد لمحہ جی ایک گھڑی یا لمحہ ہے. تو یہ جناس کی مثال ہے. کتاب الشعر والشعراء الفہ. الشعر والشعراء یہ کتاب کس کی تصنیف ہے، کس نے لکھی ہے؟ آپ مائک آف. تو یہ ابن قتیبہ کی ہے جی. تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ یہ پلیز مائک آف سر آپ کیجیے اپنا کر مائک. دیں مائک ان میں کے. کر رہا ہوں جی، بار بار میں بار بار مائک جو ہے وہ کر رہا ہوں. وہیں سے دوبارہ کر لیتے ہیں، پتہ نہیں یا شاید سمے پتہ نہیں چلتا ان کو. ویڈیو بھی آن ہے کسی کی ساتھ. میں تقریباً جو کائنڈلی غیرہ کیا مطلب بتایا آپ نے؟ ساکھ پلیز اپنے مائک آف کیجیے، جن کی مثلا آواز آ رہی ہوگی سب لوگوں کو مائک آف کیجیے اپنے. یہ سدرہ مجید ہے جی، آپ کا مائک آف آن ہو رہا ہے بار بار. جی پلیز آپ کا جو مائک ہے نا اسے آف کیجیے. سدرہ مجید جی، اس کو دیکھیں ایک دفعہ. پہلے ان کے پاس سدرا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فون شاید کسی اور کے میں پاس اس ہے. کو ایک منٹ اس کو ری نیم ایک منٹ ریموو کرتا ہوں، ایک منٹ اس کو کلاس سے. کل بھی ان کے بچوں کی آوازیں وغیرہ آ رہی تھیں اور کل بھی مسلسل سارا آف کرتے تھے ان کا میری مائک آدھی میوٹ کرتے توجہ تھے. جو ہے نا وہ کون اس سے کی طرف ہے، اسی میں رہتا ہوں کہ میوٹ کرنے کی طرف ہی. یہاں تو پھر ایشو یہ ہے کہ یہ سیل فون مانگ رہا ہوگا کہ مجھے دے، میں اس کی کوئی دیکھوں. جی دیکھیے جی، نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس. کتاب الشعر والشعراء الفہ. یہ کتاب الشعر والشعراء یہ کس نے تصنیف کی؟ یہ کلیئر کر دیجیے. ساعتن کو مطلب آپ نے ساعتوں کو مطلب قیامت بتایا، اور اس میں یہ جو جناس کا آپ نے غیرہ ساعتی کا کیا مطلب ہوگا غیرہ کو دوسری چھوڑ جگہ؟ دیں آپ، صرف ہم نے دیکھنا ہے کہ دو الفاظ جو ہے نا کلمات وہ ایک جیسے ہوں دونوں. جناس اتفاق و کلمتین فی النطق و یختلف فی المعنی، کہ بولنے میں دو جو کلمے ہیں وہ ایک جیسے ہوں لیکن معنی ان کا مختلف ہو، اس کو جناس کہتے ہیں. تو ساء یہ پہلا ہے، دوسرا بھی ساء، تو ایک جیسے ہیں دونوں بولنے میں. معنی کس طرح مختلف ہوگا اس کا کہ پہلے سے مراد قیامت ہے، و یوم تقوم الساعۃ، جب قیامت قائم ہوگی. اور دوسرے ساعہ سے مراد یہ ہے، ساعتن سے یہ ایک لمحے کو کہتے ہیں، گھڑی کو، کہ جو کافر ہوں گے مجرم ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم نے ایک لمحہ بھی اس دنیا میں نہیں گزارا. تو یہ جو ہے یہ گھڑی اور لمحہ کے معنی میں آئے گا ساعہ، اور دوسرا جو ہے یہ قیامت کے. تو بولنے میں دونوں الفاظ ایک جیسے ہیں، اس کو جناس کہتے ہیں. کتاب ہے یہ شعر و شعراء الفہ. یہ کس نے تصنیف کی ہے؟ یہ ابن قتیبہ نے لکھی ہے جی. الشعر و شعراء یہ ابن قتیبہ کی ہے. پھر اس کے بعد ہے من القائل، یہ کس نے کہا ہے کہ فما زاد الایام الا سبابۃ وما نقص الایام الا وصالها، کہ جو محبت کی ہوتے ہیں لمحات یا دن ہوتے ہیں وہ زیادہ نہیں ہوتے. وما نقص الایام الا وصالها، اور جو جدائی کے لمحات ہیں جو نقص الایام کے کم کرتے ہیں، الا وصالها، کہ جو وصل کے ایام ہیں وہ کم ہوتے ہیں. مثلا جدائی کے جو لمحات ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں ایام، اور جو وصال کے دن ہیں وہ کم ہوتے ہیں. تو یہ خورشید حسن رضوی کا شعر ہے جی. دوسرا آپشن اس کا سیکنڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ خورشید حسن رضوی نے یہ کہا ہے. اور ان کی بک بھی پہلے بتائی تھی کہ سر اس کا ترجمہ تھوڑا غلط نہیں ہو رہا؟ دیکھیں چلے اس کو دیکھ
جی کریں اس کا ترجمہ. سر اس کا ترجمہ میں نے ایک بک میں پڑھا تھا کہ زیادہ دن دور رہنا محبت کو بڑھاتا ہے، اور جو کم دن ہے یہ جدائی جو ہے اس کو میرے خیال میں کم کرتا ہے، یہ جدائی کو بڑھاتا ہے، شاید اس طرح کر کے تھا. اور بھی ایک محاورہ ہے کہ نانگا کر کے ملو گے تو محبت بڑھے گی، وہاں پہ یہ بھی. تو پس جو ہے ما زیادہ نہیں، میرے لیے زیادہ نہیں کیے الایام دنوں نے، الا سبابتاً مگر عشق نے، اس کی محبت نے. وما نقص الایام لیکن ایام کی جو کمی ہے نہیں ہے، الا وصالھا لیکن اس کے وصال کے ساتھ. اس کو دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں آپ، جیسا بتایا جا رہا ہے نا اسی طرح اس کو کر لیں کلیئر ہے. اس کا دوسرا یہ ہوگا کہ ما زیادہ نہیں، میرے لیے نہیں کیا ایام جو ہے دنوں نے زیادہ نہیں کیا، الا مگر سبابتاً اس کے عشق کو، اس کی محبت کو میرے لیے ایام نے نہیں کیا مگر اس کے عشق کو بڑھا دیا ہے ایام نے. ٹھیک ہے. وما نقص الایام الا وصالھا. تو خورشید حسن رضوی صاحب کا ہے یعنی جی کمی شعر. محسوس نہیں ہوتی ہے دنوں کی، یعنی اسے کمی محسوس نہیں ہوتی سوائے وصال کی، یعنی وصال میں جی کمی محسوس ہوتی ہے اسے، یعنی کم. وہ ایسے ہی کہہ لینا کہ وصل کی جو گھڑیاں ہیں وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے سر. وہ کم مثلا جلدی گزر جاتی ہیں، اور جو اس کے ہیں انتظار کے ہجر کے ہیں وہ دن گزرتے نہیں ہیں. اس طرح آپ اس کو مفہوم سمجھ لیں. تو خورشید حسن رضوی صاحب کا ہے جی شعر. تو دوسری ان کی کتاب تھی عربی ادب قبل از اسلام، عربی ادب قبل از اسلام، یہ ان کی مشہور کتاب ہے خورشید حسن رضوی صاحب کی. تو وہ بھی تقریباً جو ہے وہ سب کے پاس ہونی چاہیے. 2017 کے بتایا تھا کہ جو ایم سی کیو جو انٹرویو میں جو کویشچن ہوئے تھے زیادہ تر انہی کی بک سے ہوئے تھے، عربی ادب قبل از اسلام. اس میں سے ایک دو چیپٹر تھے جن میں سے وہ زیادہ انہوں نے فوکس کیا تھا اور اس کے ریلیٹڈ زیادہ کویشچن پوچھے تھے. اس کے علاوہ اردو میں بھی شاعری ہے جی خورشید حسن رضوی صاحب کی، اردو میں بھی انہوں نے شاعری کی ہے. اس کے علاوہ امہات المومنین کے حوالے سے ان کی ایک بہت اچھی کتاب ہے خورشید حسن رضوی صاحب کے. پنجاب یونیورسٹی کے تھے یہ بھی پنجاب یونیورسٹی سے ریٹائر ہوئے. اس کے بعد ناقد و روائی اور سر مصری. یہ جتنے بھی لکھے ہوئے ہیں سارے پاکستانی شعراء ہیں، یہ سارے پاکستانی شعراء ہیں جن کے نام لکھے ہیں. فضل حق خیر آبادی یہ انڈیا سے ہیں، یہ مثلا ہندوستان کے ہیں. جمیل قلندر یہ بھی پاکستان کے ہیں. اصغر علی روحی صاحب یہ بھی پاکستان کے ہیں. فضل حق خیر آبادی بھی. اور ان سب کا تعلق جو ہے نا اشعار مثلا جن کے نام دیے گئے ہیں، ان کی شاعری جو ہے وہ اس کے جو شعراء العربیہ فی پاکستان کے نام سے جو بک شائع ہوئی ہے ان کی، حامد اشرف حمدانی صاحب کی، دکتور حامد اشرف حمدانی صاحب کی جو بک ہے اس میں ان سب کا ذکر کیا ہے انہوں نے. اصغر علی روحی صاحب جو ہے ان کی حالات زندگی اور شاعری ہے، خورشید حسن رضوی صاحب کی، فضل حق خیر آبادی اور جمیل قلندر کی شعراء العربیہ فی پاکستان. اس کی پکچر وغیرہ بھی میں نے گروپ میں سینڈ کی تھی اس کی بک کی اور اس کی جو فہرست سی ناموں کی. ناقد و روائی مصری من کتبہ فی شعر الجاہلی من ہوا. ناقد بھی ہیں جی، و روائی مصری من کتبہ جنہوں نے لکھا ہے فی شعر الجاہلی من ہوا، وہ کون ہے جی؟ طٰہٰ حسین. ان کی کتاب ہے فی شعر الجاہلی کے نام سے، یہ انہوں نے تصنیف کی ہے طٰہٰ حسین نے. تو یہ دیکھ لیں کہ کوئی بھی مثلا پیج ایسا نہیں ہے، کوئی تقریباً ایک دو ہوگا جس پہ طٰہٰ حسین کا نام نہیں آ رہا. جاحظ طٰہٰ حسین یہ لازمی جو ہے وہ پیپر میں پوچھا جاتا ہے، ان کے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی ایم سی کیوز لازمی آئے گا. من المبنیات، مبنیات میں سے کون سے ہیں جی؟ ان میں سے جو آپشن دیے گئے ہیں 4، تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا وہ حروف جو مبنی ہوتے ہیں یا وہ کلمات جو مبنی ہوتے ہیں. ضمائر جتنی بھی ہیں وہ مبنی ہوتی ہیں. اور اس کے بعد اسماء الاشارہ
جیسے ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، یہ بھی مبنی ہوتی ہیں. ضمائر بھی ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ، یہ بھی مبنی ہے. اور ادا کہتے ہیں علاوہ ہاذانی اور ہاتانی، ان دونوں کے علاوہ. و اسماء الافعال، ضمائر، اسماء الاشارہ اور اسماء افعال یہ سب مبنی ہوتے ہیں سوائے ہاذانی اور ہاتانی کے. کیوں یہ چینج ہو جاتی ہے نا ہاذینی اور ہاتینی میں. ہاذانی اور ہاتانی کو چھوڑ کر ان کے علاوہ ضمائر جتنے بھی ہیں اور اسماء اشارہ اور اسماء الافعال یہ سارے مبنی ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے جی کہ ماذا یسمى ما قطع من طرف الظفر. ما قطع سر طه حسین کے بارے میں بھی ہے کہ یہ اندھا ہے، اور دوسرا جو الجاہی زین کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ اندھے ہیں. تو ان کا تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں کہ اکثر ایم سی کیوز میں جو ہے نا تھوڑی پرابلم آ جاتی ہے جب ذکر ہوتا ہے بینائی کھونے کے بارے میں. نہیں، اس میں یہ دیکھیں اور نا بشار عبارت بن میں، بہت پیدائشی لگتا عبارت سے پتہ چل جاتا ہے. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ادیب عصر الحدیث کا یا عصر المعاصر انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسے مینشن کیا ہوتا ہے. ڈائریکٹ نہیں پوچھیں گے، اس طرح آپ کو نہیں پوچھیں گے ایم سی کیوز. مثلا نابینا تھا، اس طرح تو ابو العلا موری بھی نابینا تھا، شاعر تھا. بشار بن برد بھی نابینا تھا. یہ ایک دن جی پہلے بھی ڈسکس کیا تھا جی، پہلے بھی ایک دن اس ڈسکس لیکچر کیا. میں نا. تو اس طرح نہیں پوچھے جاتے. مثلا چاروں کو وہ ملا کے آپ سے کہیں کہ کون تھا جی نبینا یا پیدائشی نبینا کون تھا. اس طرح کی کنفیوژن جو ہے بچوں کو نہیں کنفیوز نہیں کرتے. وہ عبارت سے پتہ چل جائے گا. اگر نبینا کا بتائیں گے تو وہ ساتھ مینشن کریں گے کہ وہ مثلا عصر الحدیث کا ہے یا اس میں جاسر العباسی کا ہے. کوئی اس طرح کا لازمی مینشن کیا جاتا ہے. تو کیا کہا جاتا ہے جو ناخن کاٹ دیا جاتا ہے، جو الگ کر دیا جاتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا 4 آپشن کریکٹ ہے کہ اسے علامہ کہتے ہیں. علامہ، جو ناخن ہم تراشتے ہیں، کٹ کر دیتے ہیں تو جو ضائع ہو جاتے کر دیا جاتا ہے ان کو علامہ کہتے ہیں. اس کے بعد ہے نشأ فن النقائد بین الشعراء، کہ فن النقائد جو ہے وہ کن شعراء کے درمیان جو ہے وہ وجود میں آیا تھا؟ امویین کے درمیان، عباسیین، اندلسیین یا کہ عثمانیین. تو اس کا کریکٹ آپشن ہے کہ امویین. فن النقائد یہ امویین جو مثلا اختل فرزدق تھا اور جریر تھا، ان کے درمیان جو ہے یہ اس فن نے پرورش پائی ہے زیادہ. ان کے درمیان ایک دوسرے کی حجب کہنا، جیسے پہلے ہم ایک شعر کر کیا ہے اس میں جس میں جریر کو فرزدق نے جریر کی حجب کی ہے. کم عدد الحروف الشفویہ، حروف شفویہ کی تعداد کتنی ہے جی؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ حروف شفویہ جو ہے وہ 4 ہیں، با، فا، میم، واو. ان چاروں کا تعلق جو ہے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں یہ حروف، اس لیے ان کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے. من هو رائد المسرح النثری الحدیث. من هو رائد المسرح النثری الحدیث جو ہے یہ کون ہے جی؟ اس کے رائد کون ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ توفیق الحکیم. اگر ویسے پوچھا جائے کہ مسرحیہ جو ہے اس کے رائد کون ہے، من ہوا اول رائد مسرحیہ، تو پھر وہ نقاش. اور اگر مسرح نثری الحدیث پوچھا جائے وہ کون ہے تو وہ توفیق الحکیم ہے. یہ اس کا 4 آپشن کریکٹ ہوگا. یعرب بالعلامات الفرعیہ فی جمیع الحالات الرفع والنصب والجر. الرفع والنصب والجر جی. اچھا جی، اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون سے اسماء ایسے ہیں کہ جن پر علامات جو ہیں فرعیہ، علامات سے مراد یہ ہے کہ وہ واو الف کے ساتھ بھی آ جاتی ہیں، جیسے جمع کا ہے، یا الف نون کے ساتھ آ جاتی ہیں. کہ دیگر جو علامات ہیں نا زبر زیر پیش کے بعد جو دیگر دوسری علامات آتی ہیں وہ کون کون سے ہیں جی حروف؟ اس میں اسماء الخمسہ ہیں، جمع مذکر سالم ہے، مثنیٰ ہے.
جمع مذکر سالم میں جیسے مسلمون سے مسلمون، تو اس کا جو اعراب ہوگا یہ اعراب بالحرکت نہیں ہوگا، بلکہ اس کے جو فرعیہ کہہ لیں آپ. اور اسی طرح جمع مذکر سالم کا اور مثنیٰ کا اعراب جو ہے وہ بھی کہ کالامن ہے تو کالامانی، تو الف نون کے ساتھ آئے گا. اور اسی طرح اسماء الخمسہ، ابا ابن ہے تو ابو ابا ابی، یا ابو کا تو اس کا واو کے ساتھ آ رہا ہے. تو اس طرح اسماء الخمسہ کا اعراب، جمع مذکر سالم کا اور مثنیٰ کا جو اعراب ہے وہ جو علامات فرعیہ ہے. مثلا یہ دیکھنے میں سر تو ایک جیسے لگ رہا ہے سارے ایک جیسے لگ رہے ہیں نا. اسماء الخمسہ جی جمع تکسیر انہوں نے کر دیا نا ادھر، جی جی، اس لیے، اور دوسرے اور میں بھی ایک ہوگا. دوسرا والا اور تیسرا والا تو جمع مؤنث سالم کا انہوں نے کر دیا ہے، تو اس میں مسلمات آ جاتا ہے نا، دونوں میں مسلمات، اس کی جو نسبی اور جری حالت ہے اس میں وہ اس کے ساتھ نہیں نہ آئے گا. دوسرا اعراب بالحرکت آ رہا ہے نا دونوں کا، مسلمات نہ آ جائے گا تو وہ اعراب بالحرکت ہوگا. جی. تو اس میں وہ بتایا ہے کہ جو یورب بالعلامات الفرعیہ، جو اصل علامات ہیں نا حرکات کی، ان حرکات کے علاوہ جو علامات ہوں گی تو وہ علامات کون سی ہیں؟ الف نون کے ساتھ ہوتا ہے مثنیٰ کا، جمع کا جو ہے واو نون کے ساتھ، اور اسماء الخمسہ کا جو ہے وہ الف کے ساتھ ہے، واو کے ساتھ. اس کے بعد ہے جی خدمہ فی الجیش السودانی کا دابت، کہ سوڈانی لشکر میں اپنی خدمات انجام دی ہیں ایز اے آفیسر. یہ کس نے دی ہیں جی؟ اس کا کریکٹ آپشن ہوگا حافظ ابراہیم. یہ ابو القاسم الشابی جو ہے یہ غلط لگایا ہوا ہے، یہ اس کا 4 نمبر کریکشن جو ہے یہ اس کا کریکٹ نہیں ہوگا، بلکہ حافظ ابراہیم اس کا جو ہے یہ کریکٹ آپشن ہوگا. حافظ ابراہیم جو ہے یہ اس نے ملٹری اکیڈمی سے تعلیم حاصل کیا، پہلے اسکول سے، کالج سے، پھر ملٹری اکیڈمی جوائن کی تھی اور پھر اس کو بھیجا گیا تھا جی سوڈان فوجی دستے کے ساتھ آفیسر، ایز اے آفیسر. یہ مثلا کمیشن وہاں سوڈانی فوج میں اس نے شرکت کی تھی تو اپنی خدمات سر انجام دی تھیں، تو اس کا حافظ ابراہیم کریکٹ ہوگا، یہ ابو القاسم الشابی نہیں ہوگا. اور حافظ ابراہیم کا جو لقب ہے وہ شاعر النیل ہے، اسی کا لقب ہے. اس کے بعد ہے اس کے اسی طرح جی کیا پوچھا جا رہا ہے؟ جی اس کے بعد ہے جی کہ ماما انا جملہ تو شکل قوم آستا. شکا کا معنی ہوتا ہے کسی کو الگ کر دینا، ٹکڑے کر دینا. قوم آستا، تو اس کا کہتے ہیں کہ کیا معنی ہوگا، اس جملے کا معنی کیا ہے؟ اجتماعوا وہ اکٹھے ہو گئے، تشاجروا تفرقوا اتاؤ، تو اس کا 3rd آپشن کریکٹ ہے کہ تفرقوا، ان کو الگ کر دینا. فی قولہ تعالی فشاربوا منہ الا قلیلا منہم الاستثناء. فشاربوا منہ تو انہوں نے پیا اس میں سے، الا قلیلا منہم مگر چند لوگوں نے، کچھ لوگوں نے ان میں سے. تو یہ اشارہ ہے شاید طالوت اور جالوت کی جو جنگ تھی اس میں شاید ان کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے. تو اس میں پوچھا جا رہا ہے جی کہ الاستثناء جو ہے یہ کیا ہے؟ اس میں استثناء جو ہے تام موجب یجوز فیہ نصب المستثنیٰ ہے و اتباع. اس کا کریکٹ آپشن 3rd ہے، جس کو اسی طرح یاد کر لیں کہ تام موجب ہے یاجب فیہ نصب المستثنیٰ، کہ مستثنیٰ جو ہے یاجب فیہ اس پر لازم ہے، واجب ہے کہ نصب المستثنیٰ کے مستثنیٰ پر نصب ہو. فشاربوا منہ سے الا جو ہے یہ حرف استثناء ہے، اور قلیلا یہ مستثنیٰ ہوگا ان کو، اور فشاربوا منہ مستثنیٰ منہم سے اس کو الگ کر دیا گیا قلیلا کو. تو یہ کہتے ہیں اس پر لازم ہے کہ نصب ہوگا مستثنیٰ پہ، تام موجب ہے. اور انحت کلمۃ واحدہ من الجملۃ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون کو جی انحت یہ چینج کرتے ہیں جی
اس کو، تو کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ حیل کہتے ہیں، حوکل، رجع یا کہ حلالہ؟ تو اس کا تھرڈ آپشن کریکٹ ہے کہ جب انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی بجائے وہ رجع پڑھ دیتے ہیں اس کو، صرف مکمل جملہ نہیں پڑھتے۔ ایکسکیوز ایک جگہ اس ترجیح می اس سر، ترجیح اور رضا ایک ہی ہے، جی ایک ہی ہے وہ دونوں۔ اس ترجیح اور رضا جی ایک سو ایکسکیوز می اٹھارہ سر، کے آپ ایک لیکچر میں نا آپ کا میں نے سنا تھا، اس میں ابو القاسم شابی کو آپ نے اس کا دیا تھا، اب کون سا صحیح آنسر ہوگا؟ حافظ ابراہیم؟ نہیں، وہ میں نے شاید کلیئر کروایا تھا، اس کا حافظ ابراہیم درست ہے۔ اصل میں وہ ایف پی جی ایس سی سر، کے پیپر میں تھا شاید نا، لاسٹ ایئر میں کروایا تھا، تو اس میں اس کا جو ہے نا یہ ابو القاسم الشابی یہ اپنی جوانی میں فوت ہو گیا تھا، اور شاعر الاخضر جی اسے کہا جاتا ہے، شاعر الاخضر جی ابو القاسم الشابی کو، اور یہ جی جوانی میں سر، فوت ہو گیا کسی بیماری کی وجہ سے، شاید 30-32 سال اس کی عمر تھی، تو اسی لیے جس نے فوج وغیرہ میں کمیشن حاصل نہیں کیا کسی بھی، حافظ ابراہیم کا ہے کہ اس نے کمیشن حاصل کیا، اس اپنے ماموں کے پاس چلا گیا تھا، اور والد اس کا فوت ہو گیا تھا حافظ ابراہیم کا، انہوں نے پھر جو اس کا ملٹری اسکول تھا یا کالج تھا وہاں اس کو ایڈمیشن کروا دیا، وہیں سے پھر یہ کمیشن حاصل کیا، اور اسی طرح فوج میں دیگر ممالک میں اس کو بھیجا گیا، تو حافظ ابراہیم اس کا درست ہوگا۔ الاقتباس الحر فی یودا ابین، کہ اقتباس الحر جو ہے وہ سر جی فوج میں تو جس کو بھیجا گیا تو وہ محمود سامی البرودی نہیں ہے؟ وہ بھی تھا، یہ دونوں ہی ہیں، حافظ ابراہیم بھی فوج میں تھا، وہ وہ الگ ہے، مصر میں تھا سر ان کا۔ ہاں محمود سامی الگ ہے اور یہ حافظ ابراہیم الگ سے ہیں، دونوں نے فوج میں مصری جو ہے ہے۔ الاقتباس الحر فی یودا ابین، کہ اقتباس حر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے جی کن کے درمیان؟ قوسین کے درمیان، نقطتین دو نقطوں کے درمیان، خطین دو خطوں کے درمیان، یا کہ مزدوجین، تو اس کا 4 آپشن کریکٹ ہوگا۔ مزدوجین کہتے ہیں جو دوسری ہوتی ہے نا اس کو کوماز کیا کہتے ہیں آپ دو انورٹڈ، انورٹیڈ کاما۔ جی ان میں رکھا جاتا ہے، اور نقطہ تعین جو ہے وہ اس کے کلام منقول جو مقولہ ہوتا ہے نا کسی کا، اس سے پہلے آتے ہیں، جو کل ہم نے کیے تھے 2 نقطے جو ہے نا نقطہ تعین، وہ کلام منقول سے پہلے آتے ہیں، کوئی مقولہ وغیرہ کسی کی کوئی بات کوٹیشن لے کے آنی ہو، اور یہ جو ہے یہ اس میں کیا جاتا ہے۔ امراء القیس کانا یا عشیقو، امراء القیس کس پہ اس کا عاشق اس کی محبوبہ کا نام پوچھا جا رہا ہے، تو یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ انیسہ۔ نیزہ چچا زاد تھی اس کی۔ جی کم عدد تفعیلات فی بحر الوافر، بحر وافر کی پوچھی جا رہی ہیں جی، تفعیلات کتنی ہیں؟ تو اس کی بھی 6 ہیں۔ معنی حرف الجر البا فی قولنا اخذت بیدک، کہ میں نے تیرا ہاتھ تھام لیا، تو اس میں پوچھا جا رہا ہے الجر با فی قولنا، حرف الجر البا فی قولنا، اس قول میں یہ جو جملہ ہے اس میں جو حرف با ہے وہ کون سا؟ استعانت کے لیے ہے، سببیہ ہے، الساق ہے، یا کہ معیہ ہے، معیت کے لیے؟ تو یہ ہوگا الساق، الحاق کے لیے ہے، الساق کا معنی ہوتا ہے الحاق، التحاق۔ اس کا تھرڈ آپشن کریکٹ ہوگا اس کہ کا آخذ تو ترجمہ کیا بیادی ہوگا کا میں نے سر؟ تیرا ہاتھ تھام لیا، تھاما تو یہ الساق کے لیے، الحاق ہو گیا نا، مثلا اس کے ساتھ اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اصول الادب 4 منہا، کہ اصول الادب، ادب کے جو اصول ہیں، مثلا اس کی جو بنیادی کتابیں ہیں وہ 4 ہیں، تو ان 4 میں سے سر کچھ استعانہ اور المیہ سے کیا مراد ہے؟ استعانت مدد کے لیے ہے نا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سببیہ کسی سبب کے تحت ہے، یا معیت کے لیے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ نہ استعانت کے لیے، مدد کے لیے نہیں ہے، کسی سبب کے لیے نہیں، بلکہ الساق، التحاق جو ہے الحاق کے لیے۔ سر جی 618 کیسے یہ جملہ ہے جی، اس کا معنی پوچھ رہے ہیں کہ شکل قوم واسطا،
शक्ल कौमा असत्ता, शक्का का माना होता है ये किसी को चीर देना, अलग कर देना, काता का मानों में इस्तेमाल होता है। शक्ल कौमा, क्या किया कौम ने जी, कौम ने चीर दिया या अलग कर दिया, टुकड़े कर दिया। किसको? असत्ता, अताअत, जो अताअत का जो मतलब एक आप कहते हैं ना, जैसे कुरान पाक में है कि उसकी रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरकों में ना पड़ो। तो शक्ल कौमा, उस कौम ने अपना चीर दिया या अलग कर दिया, टुकड़े कर दिया। असताअत, अताअत का जो असा था, जो उनके पास असा था, उसको उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो मुराद इससे क्या है कि इजतमा वो इकट्ठे हो गए, तशाजरू या कि तफर्रकू। तो ये जब एक उनके बिखर पास गए, एक कसवटी है, एक चीज़ है कि आपने इस पर मुतहिद रहना है, तो जब उसने उसको तोड़ दिया तो फिर वो तफर्रकू, वो अलग हो गए, फ़िरक़ों में बट गए। मसलन जब कोई कौम जो है ना किसी एक प्लेटफार्म पे जमा ना हो, वो हर एक अलग अलग की, हर एक की अलग राय हो, तो उस वक़्त ये मकूला जो है ना, ये जुमला बोला जाता है कि वो इस स्टेटमेंट में जहाँ एक किसी भी काम में इकट्ठे नहीं हैं बल्कि अलग अलग हैं सारे, मसलन तफर्रक, उन्होंने फ़र्क कर लिया, तो उस वक़्त ये जुमला बोला जाता है कि शक्ल कौमा असत्ता। मुराद इससे क्या होगा कि वो अलग हो गए हैं, बट गए हैं। 625 नंबर की था हमारे पास MCQ उसूल अदब अरबा मिनहा, के अदब के जो उसूल हैं, अरबी अदब के जो उसूल और बुनियादी कुतुब हैं वो कौन सी हैं। कहते हैं कि ये 4 हैं टोटल, मिनहा, उनमें से कौन कौन सी हैं। किताबुल कामिल है, इक़दुल फ़रीद, मुक़दमा इब्न खल्दून, ला अहद मिनहा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है किताबुल कामिल। ये मुबर्रिद की है किताबुल कामिल, अल कामिल फ़िल लुग़त वल अदब असल इसका नाम है। और ये अरबी अदब के जो 4 बुनियादी किताबें हैं उनमें से एक है। अल बयान व तबयीन एक ये है, और दूसरी किताबुल कामिल, तीसरी अल अमाली, ली अबू अली अल काली की है वो। और चौथी कौन सी है जी? अल अदबुल कातिब। जी, अशेर वशराल। ये अदबुल कातिब है, अदबुल कातिब है, ठीक है। तो 4 किताबें हैं अरबी इसकी। मुक़दमा इब्न खल्दून भी इसमें नहीं आता और इक़दुल फ़रीद भी इसमें नहीं आएंगी। मन इश्तहर बिशाइर मुलूक हीरा, मुलूक हीरा जो हैं, जो बादशाह थे हीरा के, उनमें से कहते हैं कि कौन सा शायर जो है वो मशहूर है। अमर बिन कलसूम का ताल्लुक़ है, या कि हसान है, नाबिगा है, ज़ुहैर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि अमर बिन कलसूम। मन इश्तहर बिशाइर मुलूक हीरा, हीरा के जो एक रियासत थी, ये शायद जो शाम का जो एरिया है ना, मसलन बॉर्डर था, उसके और कूफा के दरमियान एक मुलूक गसाना है। गसाना, हीरा और सालीक, ये उस वक़्त की रियासतें थी जो मसलन शाम के बॉर्डर पर थी, कूफा के, मसलन ईरान जहाँ इराक़ के बॉर्डर पे थी। तो इस तरह की जो रियासतें थीं उनको हीरा की रियासत थी, उनमें बनु गस्सान थे, गसाना की थी, और सालीक, ये रियासतें थीं। तो मुलूकुल हीरा, जो हीरा के मसलन बादशाह हैं, उनमें से अमर बिन कलसूम भी एक था। नाम दोबारा बता दें सर। किताबुल कामिल के साथ और कौन कौन सी बुक हैं जी? अमाली है एक, और अदबुल कातिब है, और अल बयान व तबयीन, ये 4 किताबें हैं उसकी। सर प्लीज 626 रिपीट कर दें। अल अमाली जी अबू अली अल काली की है। उसके बाद ये अमर बिन कलसूम का बता रहे थे कि ये इसका ताल्लुक जो है मुलूकुल हीरा, जो उसके बादशाह हैं हीरा के, उनमें से एक था अमर बिन कलसूम। उसके बाद है जी सर इसमें जो इलाके आते हैं वो रिपीट कर दें जरा। जी दोबारा बताइए कि क्या पूछ रहे हैं।
सर ये मलूक हीरा जो है अल हीरा के बॉर्डर पे जोन जोन से इलाके आते हैं वो दोबारा रिपीट कर दें। जी उसमें बताया जा रहा है कि कबल अज इस्लाम जो मसलन रियासतें थी ना बड़ी अरब में, हिजाज में, उसमें हीरा की रियासत थी, गस्साना, बनु गस्साना की रियासत थी, और एक इसके अलावा है सआलीक, इनकी जो है बड़ी रियासतें थी। ये उनके नाम हैं। हीरा की मलूक हीरा कहते हैं, जो हीरा की रियासत थी, उनके बादशाहों को मलूक हीरा, और सआलीक